بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سابق الیکشن کمشنر پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کی وجہ سے فورن فنڈنگ کیس میں تاخیر ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت ہونی چاہیے۔ فورن فنڈنگ کیس میں خوف ہوتا تو اوپن سماعت کا نہ کہتا۔ سابق الیکشن کمشنر اپوزیشن کا لگایا ہوا تھا اور وہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ پی ٹی آئی کے خلاف گیم کر رہا تھا، اس لیے اس کیس میں تاخیر ہوئی۔ پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس بدنیتی پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ براڈ شیٹ پر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جنرل مشرف نے این آر او دیا۔ براڈ شیٹ معاملے پر انکوائری کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ براڈ شیٹ معاملہ کیسے حل کیا جائے۔ پاکستانی ہر سال 554 ارب روپے خیراتی اداروں کو دے دیتے ہیں، جبکہ 26% پاکستانی نہیں جانتے کہ ان کی دی ہوئی خیراتی رقم کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ خیراتی رقم کے درست استعمال کے لیے قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ نیکٹا کی ویب سائٹ پر قانون پر عمل کرنے والے خیراتی اداروں کی فہرست موجود ہے۔ شہری اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ادبی اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے شہریوں میں درست اداروں کو رقم خیرات کرنے کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن میں مولانا فضل الرحمان کو جمعیت علماء اسلام کا نام استعمال کرنے سے روکنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے نکالے جانے والے رکن شجاع ملک نے الیکشن کمیشن میں جے یو آئی کے نام کے حوالے سے نظر ثانی درخواست دائر کی ہے، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جمعیت علماء اسلام کے نام کی رجسٹریشن کے حوالے سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے گزشتہ فیصلے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو جمعیت علماء اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، لہٰذا اب مولانا فضل الرحمان گروپ کو جمعیت علماء اسلام کا نام استعمال کرنے سے روکا جائے۔ کون بنے گا کروڑ پتی شو کے دوران امیتابھ بچن کو خاتون کی تعریف کرنا مہنگا پڑ گیا۔ امیتابھ بچن پچھلی کئی دہائیوں سے مشہور شو کون بنے گا کروڑ پتی کی میزبانی کر رہے ہیں۔ شو کے دوران بگ بی مہمانوں سے نہ صرف سوالات پوچھتے ہیں بلکہ سوال سے متعلق خود بھی تبصرہ کرتے ہیں، تاہم اس بار سوال میں ایک شخصیت سے متعلق ریمارکس دینا امیتابھ بچن کو مہنگا پڑ گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی چیف اکانومسٹ گیتا گوپی ناتھ کی جانب سے ٹویٹر پر کون بنے گا کروڑ پتی 12 کا ایک کلپ شیئر کیا گیا، جس میں امیتابھ بچن نے مہمان سے گیتا گوپی ناتھ کی تصویر دکھا کر سوال پوچھا اور اس دوران ریمارکس میں کہا کہ ان کا کتنا خوبصورت چہرہ ہے، ایسے چہرے کو کوئی معیشت کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا۔ گیتا گوپی ناتھ نے ٹویٹ میں لکھا کہ میں امیتابھ بچن کی بہت بڑی مداح ہوں اور ان کے یہ ریمارکس بہت خاص ہیں۔ گیتا گوپی ناتھ کی ٹویٹ پر بگ بی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ شو میں کہے گئے اپنے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں اور میں نے یہ انتہائی خلوص کے ساتھ کہا تھا۔ دوستو، گیتا گوپی ناتھ نے تو اس امیتابھ بچن کے ریمارکس کا برا نہیں منایا، تاہم سوشل میڈیا صارفین نے بگ بی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جن کے الفاظ یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ امریکی پارلیمنٹ میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کی چڑھائی نے سابق صدر کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ 3 بینکوں نے صدر ٹرمپ کے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ یہ کارروائی امریکی پارلیمنٹ پر 6 جنوری کو ان کے حامیوں کے حملے کے بعد کی گئی۔ صدر ٹرمپ کے یونائیٹڈ بینک نے 2 منی مارکیٹ اکاؤنٹس تھے جن کی مالیت 51 لاکھ سے $2.5 کروڑ کے درمیان تھی۔ سگنیچر اور ڈوئچے بینک بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ مستقبل میں کوئی کاروبار نہیں کریں گے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں پراسرار بیماری تیزی سے پھیلنے لگی ہے، جس سے اب تک سینکڑوں شہری متاثر ہو چکے ہیں۔ آندھرا پردیش کے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام اور میڈیکل اینڈ ہیلتھ کے سیکرٹریز کو بھی متاثرہ علاقوں میں بھیجا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری بیان میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں، کیونکہ گزشتہ دسمبر میں بھی یہ بیماری پھوٹ چکی تھی۔
جس سے متعدد لوگ متاثر ہوئے تھے، جن میں سے چند کی اموات بھی ہوئی تھی جبکہ بقیہ خود بخود ٹھیک ہو گئے تھے۔ مختلف گاؤں میں اب تک اس نامعلوم یا پر اسرار بیماری سے 345 سے زائد شہری متاثر ہو چکے ہیں۔ اس بیماری میں متاثرہ شخص کو متلی کے بعد قے ہوتی ہے، جس کے بعد اس پر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔